25واں پارہ سورہ دخان رکوع نمبر 16 آخری رکوع ہے، آیت نمبر 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، طعام الاثیم، گناہ گاروں کا کھانا ہوگا، کالمہلی، تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، یغلی فی البطون، جوش مارے گا پیٹوں میں، کغلی الحمیم، جیسے گرم پانی کھولتا ہوا۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں آخرت کا ذکر تھا، اور آج کی ان آیات مبارکہ میں پہلے اللہ نے مجرموں کو ڈرایا، اور پھر اسی طریق سے متقین کے انعامات کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا۔ پہلے فرمایا جہنمیوں کے بارے میں کہ جہنم میں گناہ گار انسان کو جب بھوک ستائے گی تو ان کو زقوم کا درخت پیش کیا جائے گا، اور وہ زقوم کا درخت پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، اور جب پیٹ میں جائے گا تو پیٹ میں کھولے گا جیسے سخت گرم پانی ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو لوگو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اگر زقوم کی ایک بوند زمین پر ٹپکا دی جائے تو دنیا والوں کی زندگی تلخ ہو جائے، اور فرمایا پھر کیا حال ہوگا اس انسان کا کہ جس کا کھانا ہی زقوم ہو۔ ایک بوند، ایک قطرہ زقوم میں سے زمین پہ آ جائے، دنیا والوں کی زندگی تلخ ہو جائے بدبودار ہونے کی وجہ سے، اور جہنم میں جس کا کھانا ہی زقوم ہو تو اس کا کیا حال ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور فرمایا کہ پھر ان لوگوں کے اوپر سخت کھولتا ہوا پانی سر پہ ڈالا جائے گا اور انہیں پلایا بھی جائے گا، ان لوگوں کی آنتیں باہر نکل آئیں گی، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اس کا مزہ جو دنیا میں تم اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، متکبر اور سرکش ہو کے گھوما کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑی طاقت والا، بڑی عزت والا سمجھتے تھے، اور ابو جہل بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو وادی بطحا میں کہا کرتا تھا مجھ سے زیادہ عزت والا کون ہے، یعنی کوئی بھی نہیں، میں سب سے بڑا عزت والا ہوں، اور یہ مسلمان میرا کیا کر سکتے ہیں، ابو جہل کہتا تھا۔ اور آخر کار وہ بدر میں مارا گیا اور اللہ نے اس کو ذلیل کیا۔ اس لیے اگر انسان
دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے تو عاجزی کے اندر ہے، تکبر اور سرکشی میں ذلت کے علاوہ کچھ نہیں۔ فرمایا ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، طعام الثیم، گناہگاروں کا کھانا ہوگا، کالمہل، دیکھنے میں تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، یغلی فی البطون، جوش مارے گا پیٹوں میں، کغلی الحمیم، جیسے گرم پانی کھولتا ہوا، خذوہ، کہا جائے گا پکڑو اس جہنمی کو، فاعتلوہ، گھسیٹو اس کو، الی سواء الجحیم، جہنم کے درمیان، ثم صبوا فوق رأسہ، پھر انڈھیل دو اس کے سر کے اوپر، من عذاب الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کے عذاب سے، کہا جائے گا ذوق، چکھو، انک انت العزیز الکریم، بے شک تو بڑی طاقت والا، بہت عزت والا تھا، یعنی دنیا میں اپنے آپ کو بڑی طاقت والا سمجھتا تھا، بڑی عزت والا سمجھتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے ذُقْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، دنیا کے اندر تو اپنے آپ کو بڑا متکبر، بڑا سرکش سمجھتا تھا، آج تو جہنم کا عذاب بھی چکھ۔ اِنَّ هَذَا، بے شک یہ بدلے کا دن، قیامت والا دن، ما کنتم بہ تمترون، وہ ہے جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقین فی مقام امین، امن والی جگہ میں ہوں گے، فی جنات وعیون، وہ باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ متقین کے انعامات کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ نیک ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں نیکی کی زندگی گزاری ہوگی۔ ان آیات میں میرے لیے آپ کے لیے سبق ہے، آج آنکھیں کھلی ہیں، گزشتہ گناہوں پہ توبہ کر لو، نیک بن جاؤ، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دو۔ اس سے اوپر جہنمی لوگوں کا کیا سخت عذاب تھا، متقین آدمی کے کیا مزے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو نیک لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ تو فرمایا متقی آدمی امن والی جگہ میں ہوں گے، وہ مقام کیسا ہوگا، فی جنات وعیون، باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے، اور یلبسون من سندس و استبرق، باریک اور موٹے ریشم پہنے ہوں گے، اپنی مرضی سے جو کپڑا چاہیں گے اس کا انتخاب کریں گے جنتی آدمی، اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، کوئی باریک کپڑے کو پسند کرتا ہے، کوئی موٹے کو، اس لیے دونوں ریشم کے کپڑے کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اور اسی طرح اگلی آیت میں فرمایا کہ ان کے لیے موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ ان کی شادیاں ہوں گی۔ اور اللہ کریم نے جنت میں نیک اور اچھے انسانوں کے لیے عظیم اللہ کی نعمت جنت ہے، اللہ نے نیک لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ اور اس میں وہ نعمتیں ہیں کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کانوں نے سنا،
اور نہ کسی کا خیال اللہ کی ان نعمتوں تک انسان کا پہنچ سکتا ہے۔ جو کوئی مثال بیان کی جاتی ہے جنت کی تعریف میں، جنت کی نعمتوں کے بارے میں، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کو جنت کی کسی چیز سے کوئی مناسبت ہے ہی نہیں ہے۔ چاہے دنیا کی آپ نے جتنی بڑی چیزیں دیکھی ہوں، جنت کی کسی بھی چیز کے ساتھ اس کی کوئی مناسبت ہے ہی نہیں ہے، اور جنت کی نعمت انسان وہیں جا کر محسوس کر سکتا ہے۔ یہ صرف مثالیں بیان کی جاتی ہیں سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ نے جنت کی حور کا ذکر فرمایا کہ موٹی آنکھوں والی۔ جنت کی حور بھی ایسی ہیں کہ ایک بار اگر سمندر میں تھوک دے، کھارا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے، اور اگر زمین کی طرف وہ اپنے حسن کو دکھائے، زمین پہ آ کر اپنا ہاتھ دکھا دے، پوری دنیا روشن ہو جائے اور خوشبو سے معطر ہو جائے، اس کے سامنے چاند سورج کی روشنی بھی ختم ہو جائے۔ یہ جنت کی حور اگر ہاتھ بھی باہر نکال دے، سورج چاند کی روشنی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اور دنیا کی عورتوں کا حسن جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت کی ساری حوروں سے بڑھ کر ہوگا، اور حوروں کی ملکہ یہ دنیا کی عورت ہوگی جس نے اللہ کے لیے اپنی زندگی گزاری ہوگی۔ اور ایک ادنا جنتی کو، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا جنتی کو جنت میں 80,000 خادم اور 72 حوریں اس انسان کو ملیں گی۔ تو بہرحال یہ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ان اپنی جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا تاکہ مومن انسان کی رغبت آخرت کے اعمال کی طرف ہو جائے۔ فرمایا ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی لوگ امن والی جگہ میں ہوں گے۔ وہ مقام کیا ہے؟ فی جنات و عیون، باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ یلبسون من سندس، پہنیں گے وہ باریک ریشم، و استبرق اور موٹا ریشم، متقابلین آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے۔ کذالک وزوجناہم، اسی طرح ہم بیاہ دیں گے ان کو بحور عین، موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ۔ یدعون فیہا، وہ طلب کریں گے اس میں، بکل فاکہۃ آمنین، ہر طرح کے پھل اطمینان سے۔ لا یذوقون فیہا، نہیں چکھیں گے وہ اس جنت میں، الموت، موت کو، الا الموتۃ الاولی، لیکن وہی موت جو پہلے آ چکی۔ ووقاہم عذاب الجحیم، اور بچایا جائے گا ان کو جہنم کے عذاب سے۔ جنت میں جب جائیں گے تو وہاں موت کا کوئی خوف نہیں ہوگا، بس اب کوئی موت جنت میں نہیں آئے گی سوائے اس کے جو دنیا میں پہلی موت آ چکی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کو قیامت کے دن نر مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، اور جس مینڈے کا رنگ سیاہ اور سفید ہوگا، جنت والے بھی اس موت والے مینڈے کو پہچانیں گے اور جہنم والے بھی، اور پھر اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اے جنتیوں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو، اور اے جہنمیوں اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی جہنم میں پڑے رہو گے۔
نہ جہنمیوں سے عذاب کم ہوگا اور نہ ہی ایک لمحے کے لیے ان کو باہر نکالا جائے گا۔ اب آگے جہنم ہی جہنم۔ اس لیے زندگی میں آگے کے لیے اعمال کر لو، موت کی تیاری کر لو، اور وہاں انسان افسوس کرے گا۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ آقا نے فرمایا میری امت کا سمجھدار انسان وہی ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔ اس لیے جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے دنیا میں اپنی طرف سے کوشش انسان کرے۔ تو متقین کا حال بیان کیا، وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، ان لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچایا جائے گا۔ فضلا من ربک، یہ فضل ہے آپ کے رب کا جس کو جہنم سے بچا لیا گیا۔ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس آدمی کو کل قیامت کے دن آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، قرآن کہتا ہے وہ بندہ کامیاب ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فإنما یسرناہ بلسانک، پس بے شک ہم نے اس قرآن کو آسان کیا پیغمبر آپ کی زبان میں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ کریم نے قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان میں نازل کیا اور قرآن کو آسان بھی بنایا۔ اس کے نازل کرنے کا مقصد اللہ نے فرمایا، قرآن کو میں اللہ نے کیوں نازل کیا؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ اے لوگو تم قرآن سے نصیحت حاصل کر لو۔ یہ قرآن کے نزول کا مقصد ہے۔ اگر یہ لوگ میرا پاک پیغمبر آپ کی تبلیغ کے باوجود بھی اللہ کے قرآن کا انکار کرتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، فارتقب انہم مرتقبون، اے میرا پاک پیغمبر آپ بھی انتظار کریں، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اے میرا نبی، اگر یہ لوگ قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتے تو پھر آپ ان کے عذاب کا انتظار کریں جو میں اللہ ان لوگوں پہ نازل کروں گا۔ انہم مرتقبون، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ وہ تو یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کب مغلوب ہوگا، نبی کب مغلوب ہوں گے، قرآن کب مغلوب ہوگا۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ کافر اگرچہ انتظار کرتا ہے ہم یہ کر لیں گے، اسلام کو مٹا دیں گے، قرآن کو مٹا دیں گے، میرا پاک پیغمبر فارتقب انہم مرتقبون یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، خود اپنی دنیا اور آخرت خراب کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق